علی اللہ نعرہ الہ 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 علی اللہ ذات الہ علی اللہ ذات الہ علی اللہ ذات الہ علی اللہ ذات الہ علی اللہ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عزیزان گرامی، چند دن قبل لال شہباز قلندر کا جو میلہ ہوتا ہے وہاں پر ایک گروہ کو دیکھا گیا جنہوں نے علی اللہ کے نعرے لگائے. مائک اٹھایا ہوا تھا، علی اللہ نعوذ باللہ یہ نعرے لگا رہے تھے، بالکل واضح، جو کہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے کہ ایک مخلوق کو اللہ قرار دینا. تو آج ہم ان لوگوں کے متعلق بات کریں گے. اس سے قبل ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ چند ہم قسطوں میں بات کو مکمل کریں گے اور مختصر ہم ویڈیو بنائیں گے اس پر. یہ ایک خاص قسم کا فرقہ ہے جس کو نصیری کہا جاتا ہے. نصیریہ فرقہ ہے کہ جن کے عقائد نظریات باطلانہ ہیں اور عقائد کے اندر کفر بھی پایا جاتا ہے، گستاخیاں بھی پائی جاتی ہیں اور بہت سارے غلط عقائد نظریات ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں. دل و دماغ ان کے کفر سے بھرے ہوئے ہیں، نفاق سے بھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا علی اللہ نعوذ باللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مزارات جو آج کل کا جو رواج بن چکا ہے کہ فلاں جو ہے بڑا اللہ کا ولی تھا، اس کے مقبرہ بناؤ، قبر بناؤ، پھر اس پر مقبرہ بناؤ، درگاہ بناؤ، پھر ہر سال اس کا عرس ہوتا ہے اور میلے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی واضح میں ایک ہی بات کہوں گا سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ چیزیں جائز ہوتی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے اس پر بہت بڑا مزار ہوتا. خود اللہ کے رسول نے یہ دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنا دینا کہ لوگ وہاں پر عبادت کرنے لگ جائیں، پوجا کرنے لگ جائیں. ایسا نہیں بنانا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے پناہ مانگی ہے، اللہ سے دعا کی ہے. تو یہ جو آج کل یہ جو بناوٹی مقبرے، قبریں، درگاہیں، مزاریں بنائی جاتی ہیں، ان پر میلے سجائے جاتے ہیں، یہ شریعت، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو عزیز ساتھیو، یہ جو فرقہ جنہوں نے یہ نعرے لگائے علی اللہ، یہ ایک گمراہ ترین فرقہ ہے. یہ نصیر بن محمد، بلکہ محمد بن نصیر، یہ ایک شخص تھا جس سے منسوب یہ فرقہ ہے اور یہ شام کے اندر یہ فرقہ پیدا ہوا. اس کے عقائد و نظریات کیا ہے چند آپ کے سامنے آج میں رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر بات کرتے رہیں گے. تو ان کے عقائد کیسے ظاہر ہوئے، کیسے پتہ چلے؟ امام شہاب الدین شافعی رحمہ اللہ انہوں نے چند سوالات اٹھائے ان کے بارے میں، اور ان سوالات کا جواب کس نے دیا؟ شیخ الاسلام تقی الدین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا جواب دیتے ہیں ایک رسالے کی صورت میں، جو بظاہر چھوٹا رسالہ ہے لیکن بہت بڑی معلومات سے بھرا ہوا رسالہ ہے. وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ان کے علاقے کے بھی تھے اور ان کے زمانے کے بھی تھے، انہوں نے ان کے خلاف تلوار بھی اٹھائی، ان نصیریہ فرقے کے خلاف تلوار بھی اٹھائی اور ان کو منتشر کیا، ان کے ساتھ جہاد بھی کیا، ان کے خلاف جہاد بھی کیا اور پھر کلمی جہاد بھی کیا، ان کے خلاف لکھا اور ان کے باطل عقائد و نظریات کو عوام الناس تک پہنچایا کہ ان کے اس قدر خطرناک عقائد ہیں. ان کے عقائد کیا ہے؟ ان کا سب سے پہلا جو بڑا عقیدہ یہ ہے کہ شراب حلال ہے. نمبر 2 ان کا عقیدہ تناسخ ارواح کا عقیدہ. نمبر 3 ان کا عقیدہ قدامت عالم. نمبر 4 ان کا عقیدہ جنت اور جہنم کا انکار.
نمبر 5 ان کا عقیدہ کفریہ شرکیہ عقیدہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خالق، اس زمین و آسمان کے مالک ہیں اور خالق ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود مانتے ہیں۔ نمبر 5 ان کا عقیدہ کہ اللہ رب العالمین بندے کے اندر ظاہر ہوتا ہے اور بندے کو اپنے عبادت کے طور طریقے سکھاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سیدنا علی میں ظاہر ہوئے اور ان کو طور طریقے اپنے سکھائے۔ یہ ان کا 5واں گندہ ترین اور کفری عقیدہ۔ اور اس کے علاوہ ان کا 6واں عقیدہ کیا ہے کہ ہر دور کے اندر ایک امام کا ہونا ضروری ہے، جس طرح دیگر شیعہ حضرات کا جو عقیدہ ہے، کیونکہ یہ امام حسن عسکری کے ارد گرد رہنے والے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، ان کے حلقے میں شامل تھے، کہ جن کو شیعہ اپنا 11واں امام کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا 7واں عقیدہ کیا ہے؟ ان کا 7واں عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، 5 نمازوں کا مسلمان ادا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ 5 نمازیں کوئی عمل نہیں ہے بلکہ یہ 5 نام ہیں۔ وہ کون سے نام ہیں؟ ایک سیدنا علی، حسن و حسین، محسن اور سیدہ فاطمہ، یہ 5 نام ہیں، اور جو ان کا ذکر کرتا رہے گا اس سے نماز بھی ساقط ہو جائے گی، وضو بھی ساقط ہو جائے گا، اور سارے شرائط جو ہے ساقط ہو جائیں گے، اس کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے نمازوں کے بارے میں۔ اسی طرح ان کا ایک عقیدہ رمضان کے روزوں کے بارے میں۔ رمضان میں 30 روزے ہیں، یہ کہتے ہیں 30 عورتوں کے نام ہیں، 30 مردوں کے نام ہیں۔ طوالت کی بنیاد پر ہم بتا نہیں سکتے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کے نام گنوائے ہیں کہ ان کا ذکر کرتے رہو، بس یہی روزے ہیں، یہی 30 دن رمضان کے۔ تو یہ ان کے عقائد ہیں جو غلط نظریات، کفری عقائد، شرکی عقائد، ان کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے باطل عقیدے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔